موضوع صدقہ اور خیرات کی اہمیت۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی، عقل اور شعور عطا فرمایا، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں جو پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اخلاق اور رحمت ہے۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور انسان کی زندگی کو بدل دینے والے موضوع پر بات کریں گے، وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ صدقہ اور خیرات صرف مال دینے تک محدود نہیں، بلکہ یہ دل کی نرمی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور زندگی میں برکت لانے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ اور خیرات کیا ہے؟ صدقہ وہ ہوتا ہے، وہ مالی یا غیر مالی مدد ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ پیسے ہوں۔ علم دینا، دعا کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے۔ خیرات دوسروں کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے تمام اعمال خیرات کہلاتے ہیں۔ یہ مالی، عملی یا اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کا بدلہ دیتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برکت لاتا ہے اور انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص روزانہ اپنے کھانے میں کسی محتاج کو دیتا ہے۔ شروع میں وہ چھوٹا لگتا ہے، مگر یہ چھوٹا عمل اس کی زندگی میں برکت اور سکون لاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کے فوائد۔ اللہ کی رضا اور مغفرت۔ صدقہ دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان اللہ کے قریب آتا ہے اور دل میں سکون محسوس کرتا ہے۔ دل کی پاکیزگی اور سکون۔ مال یا وقت دوسروں کی بھلائی میں صرف کرنے سے دل ہلکا اور خوش ہوتا ہے۔ یہ عمل نفسیاتی سکون بھی دیتا ہے کیونکہ انسان جانتا ہے اس نے کس کی مدد کی۔ معاشرتی بھلائی۔ صدقہ اور خیرات معاشرے میں محبت، اتحاد اور بھائی چارہ قائم کرتے ہیں۔ غربت مٹانے، بیماریوں اور یتیموں کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ برکت اور رزق میں اضافہ۔ حدیث میں آیا ہے، جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آزمائش اور مشکلات میں مدد۔ جو شخص مصیبت میں ہے اور دوسروں کو دینے میں عادت رکھتا ہے، اللہ اس کی حالات آسان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ محتاج کو دن میں چند روپے دے دیں، اللہ آپ کو اپنے رزق میں بڑھاوا دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ صدقہ دینے کے طریقے۔ مالی صدقہ ہے، ضرورت مندوں کو پیسے دینا، یتیموں کی کفالت کرنا۔ مثال کے طور پر کسی یتیم بچے کی تعلیم کے لیے ماہانہ چند روپے دینا۔ ایک کھانے اور ضروریات کی چیزیں ہیں، ضرورت مندوں کو کھانا، پانی یا کپڑے دینا۔ مثال کے طور پر روزانہ یا جمعے کے دن کسی مسکین کو کھانا دینا یا رمضان میں افطار کے لیے کھانا بانٹنا۔ ایک ہے علمی صدقہ، علم بانٹنا، کسی کو کچھ سکھانا یا اسلامی معلومات دینا۔ مثال کے طور پر قرآن سکھانا، اسلامی کتابیں بانٹنا یا دوسروں کی رہنمائی کرنا۔ اور ایک ہے دعا اور ہمدردی، کسی کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی بیمار کے لیے دعا کرنا یا کسی مشکل میں مدد کرنا۔ چھوٹے اعمال بھی صدقہ ہیں، مسکراہٹ سے سلام کرنا، کسی کا ہاتھ بٹانا، راستہ دکھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع مثالیں موجود ہیں۔ آپ ہمیشہ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ ایک واقعے میں صحابہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیسے اور کپڑے تک یتیموں اور مسکینوں کو دے دیے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے دن میں آسانیاں دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اس کی زندگی میں مشکلات کم ہو جاتی ہیں۔
عملی زندگی میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت۔ گھر میں والدین، بہن بھائی اور گھر والوں کی مدد کرنا، چھوٹے کام جیسے کھانا تیار کرنا یا کسی کی مشکل آسان کرنا۔ سکول یا کام کی جگہ دوستوں اور ساتھیوں کی چھوٹی چھوٹی مدد کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ سماج میں غربا اور مسکینوں کی مدد، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کے لیے مالی اور عملی امداد۔ روزانہ کچھ حصے اپنے خرچ سے صدقہ دینا، کسی کے لیے آسان کام کرنا، کسی یتیم یا محتاج کی مدد کرنا۔ دل میں سکون، اللہ کی محبت اور اعتماد بڑھاتا ہے۔ انسان خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، محبت اور اتحاد بڑھتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریاں اور مشکلات میں آسانی، زندگی میں برکت اور سکون ملتا ہے۔ صدقہ اور خیرات نہ صرف ہماری دنیا بہتر بناتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا بڑا اجر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نیکی، دوسروں کی بھلائی اور صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ دینے اور دوسروں کی مدد کرنے اور اپنی زندگی میں برکت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں میں محبت، ہمدردی اور نیکی کا جذبہ عطا فرمائے تاکہ ہم سب اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی آسان بنا سکیں۔ آمین ثم آمین۔